سائنسدان آج تک لیبارٹری میں جنات نہیں دیکھ سکے ہیں. کتنی ترقی ہو گئی, لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے. انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی, وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے. یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے, ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں تھے, ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے, گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں. لیکن وہ ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں, یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا, اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا, سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ. جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا, اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے, اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل, وہ حضرت دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے, لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا, ان کی تحقیق کرو گے, تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو, ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے. خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں, لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا, تو مجبوری ہے پھر. تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا, دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا, علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, کیونکہ ان کو خود بھی پتا نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی, جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے, جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا, یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں, کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سلیبس ہے, نہ اس کا کوئی نصاب ہے, نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے, اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے, کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان, یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں, عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے, دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے, کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی بھی دکھائی جاتی ہیں, حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے, جیب میں کیا ہے, دماغ کیپچر کیا جاتا ہے. اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا, اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟
وہ ایک عامل تھا, بڑے بزرگ بنا ہوا تھا وہ, اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا, اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں میں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو, والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں, اندھیرا کر دیا نا, اس پڑھ رہے ہیں ایک دم, اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھیں. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے, سوئیاں. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ تو آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کے خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے, عورتوں کو پردہ کروائے, لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے, وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے, اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ, لوگوں سے سود چھڑواؤ, لوگوں سے زنا چھڑواؤ, لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو, 4 شادیاں بھی اس میں ایڈ کر لو, اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو, نظر کی حفاظت ہو, ماں باپ کی, چلو نکال لو 4 شادیاں, ماں باپ کی جو ہے وہ, آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ, ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا ہے, آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو, ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی, جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوکن پہ ڈالیں گے, دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, کتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ. بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوکن کو سوکن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے, اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامعۃ الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے, جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہوں تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے, کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے.
وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوکن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا, کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, باس پہ ڈال دو, گھر سے, اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکاح, ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا, باڑ میں جائے. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہو. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے ایک الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق ہے. یہ دونوں کتنا برداشت ہے ان کے اندر. گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, صرف ایک آخری. گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے, روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا. راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا ہے. انڈیا نے کیا کرایا ہے؟ یہ جو پھٹا ہے نا, یہ کسی نے کیا کرایا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے؟ میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے, پان کا پودا, تربوز کی بیل کہاں ہے. یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں. چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا. یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ کوئی چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام. چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے, بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے. مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھی کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو جادو کر کے روکو. وہ جادو یہ ہو رہا تھا, اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے. تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا, تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں. اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا. تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا. تو ان کے چہروں کی رونقیں, ان کی داڑیاں, پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ. رقیہ کرو, سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. خود فائدہ نہیں ہو رہا, مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہ نہیں ہو رہا, چلو یار کسی اور بزرگ کے, جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو, کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, حضرت آپ اللہ والے ہیں, آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دے گا. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. علاج ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بس صبر. سارے غم دنیا میں اللہ نے
حل نہیں کرنے. کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان, وہ وہاں ختم ہو جائیں گے. اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا, بہت دن سے کھنچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی, تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے, تو وہ سہروردی ہے, تو وہ قادری ہے, تو وہ عطاری ہے, اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی. یار تمیز سے وسیم بھائی, سلیم بھائی نام رکھو یار. عطاری, قادری, چشتی, سہروردی, اتنے لمبے لمبی گردانے نام. حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح. ختم نا, ٹوٹل یہی نام ہے. ہم علیہ السلام لگا دیتے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا, ابراہیم. کتنے بڑے, کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بس. نہ کوئی عطاری, قادری, چشتی اور فلانا, اتنے لمبی لمبی گردانے. بندے کا نام تلاش, ایک صاحب نے اپنا نام بتایا, میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا, تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں, تکلفات. نام بھائی ایک نام. میرا نام طارق ہے, مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا, ورنہ اصل صرف طارق. میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں, احمد, محمد, یوسف, اسماعیل, ابراہیم, ایسے نام رکھے ہیں میں نے. اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے, بن طارق کر دیا ان کو بس. تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی. بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا, تو قرآن کہہ رہا ہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں, وکانوا یتقون, گناہ چھوڑ دیں. بس اتنا کیا ہے. تبلیغی جماعت میں دیکھو, کبھی ریونڈ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو, اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سند خلافت یافتہ فلانیاں ڈمکانیاں تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے. دیکھا کہیں ریونڈ میں, یا بھائی بس بیان ہوگا, اتنا اعلان ہوتا ہے, کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا, لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا. بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان. یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے. اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں, کام میں برکت اللہ چھین لیتے ہیں, ختم.